الرحمن الرحیم۔ امجد بھائی، نصاب المنطق میں آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ اس میں آج ہم کیا جانیں گے کہ معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لفظ مفرد کی اقسام۔ اچھا، اس اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں جناب: اسم، کلمہ، ادات۔ ادات یہ وہی ہے کہ جسے نحوی حرف بولتے ہیں اور منطقی اسے ادات بولتے ہیں۔ اسم سے کیا مراد ہے کہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کا صیغہ یعنی ساخت اور حیت کسی زمانے پر دلالت نہ کرے، یعنی کہ اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا۔ جیسے زید ہے، زمانہ نہیں ہے، المسجد ہے، زمانہ نہیں ہے، الصبح صبح، اس میں زمانہ نہیں ہے، فرسن گھوڑا، اس میں زمانہ نہیں ہے، اور اسم کی علامتیں بھی اس میں پائی جا رہی ہیں۔ کلمہ وہ لفظ مفرد جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کا صیغہ یعنی بناوٹ اور صورت کسی زمانے معین یعنی ماضی، حال یا مستقبل پر دلالت کرے۔ جیسے نصرہ، یعنی کہ جو کلمہ ہے نا، جو نحویین جسے فعل بولتے ہیں، اسے یہاں پر کلمہ کہہ رہے ہیں۔ جیسے نصرہ فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، اس نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یہ فعل مضارع ہے۔ ادات، اس کے بعد ادات ہے یعنی وہ لفظ مفرد جو اسم یا کلمے سے مل کر اپنا معنی بتائے۔ جیسے مین، اس کا معنی ہوتا ہے سے، الہ اس کا مطلب ہے تک۔ اب یہ اپنا معنی خود بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، یہ ضمیر ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ یہ اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ ملے گا تو اپنا معنی دے گا۔ جیسے سرت من البصرتی الی الکوفتی، سرت فعل پلس فاعل ہے، من البصرتی من جار ہے، البصرتی مجرور ہے، الی جار ہے، الکوفتی مجرور ہے۔ اب من اور الی یہ ملے اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ اپنا معنی دیں گے۔ سرت من البصرتی الی الکوفتی، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا نصاب المنطق کا سبق نمبر 10 مکمل ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے۔